प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फ़रावी सेबेस्टियन आपको क्रिसमस सीज़न में खुशामदीद कहती हूँ और मैं इस बात के पुरुउम्मीद हूँ कि आप सब खुदावंद में मसरूर हैं, खुदावंद में मज़बूत हैं और खुदावंद में पुरुउम्मीद हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करने आई हूँ वो एक ऐसे रिलेशन पर है जो कि खुदा की नज़र में सबसे ज़्यादा डियरेस्ट और नियरेस्ट है और नो डाउट ये है भी। फ़ी ज़माना इस रिलेशन को सबसे ज़्यादा मुश्किल कंसिडर किया जाता है, जिसको निभाना या समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये याद रखें कि अगर ये खुदा की तरफ से प्लांट किया हुआ रिलेशन है तो ये कभी भी गैर ज़रूरी या गैर अहम नहीं हो सकता। लेकिन हम इसको कैसे समझें? मैं इस वक्त जो कलीसिया से बात कर रही हूँ, मसीह बहन भाइयों से बात कर रही हूँ, मसीही बच्चों से बात कर रही हूँ। आप अगर मसीह पर ईमान रखते हैं, अगर आप मसीह के कफ़ारे पर ईमान रखते हैं, मरने और उसके जी उठने पर ईमान रखते हैं, तो याद रखें खुदा के कलाम के एक एक लफ्ज़ पर हमें ईमान रखना है और यकीन रखना है। मैं खुदा के कलाम से ही आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे साथ खुदावंद यीशु के जो कलाम है नया अहदनामा, उसमें इफसियों की जो ख़त है उसका चैप्टर 5 और उसकी वर्स 22 से हम पढ़ेंगे। इफसियों का ख़त 5 बाब और उसकी 22 आयत से हम पढ़ेंगे। ए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की। यकीनन आपने ये पैसेज बहुत दफ़ा पढ़ा भी होगा, बहुत दफ़ा चर्चिज़ में सुना भी होगा और आपको शायद ये लगने लगा होगा कि फ़रा कौन सी कोई ख़ास बात करने जा रही है। अगर आप वाकई शादी के रिश्ते को लेकर खुदावंद के सामने सीरियस हैं और उसमें मुश्किल उठा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे यकीन है कि खुदा आपको ज़रूर बरकत देगा। सो मेरे साथ इस कलाम को पढ़िए। ए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर और वो ख़ुद बदन का बचाने वाला है। जी हाँ, हम आयत बा आयत चीज़ को देखते हैं। अभी मैं आपको, जो कि आप जानते भी होंगे कि इस वक्त दुनिया में डाइवोर्सिस का रिलेशन जो रेशो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं आज आपको उसकी रूट कॉज पे बात करने लगी हूँ, क्योंकि हमें उस रिलेशन की जो अहमियत है क्योंकि उसका नहीं पता, इसलिए उस पे आप कुछ भी वजूहात बना लें कि इस वजह से ये रिलेशन अच्छा नहीं, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। ये गैर ज़रूरी बातें हैं। उसके हमें हमेशा रूट कॉज की तरफ जाना है। अगर आपको गोल्ड की अहमियत का नहीं पता तो आप उस गोल्ड को शायद फेंक देंगे, शायद उससे गैर ज़रूरी तौर पर इधर उधर रख देंगे, क्योंकि उसकी अहमियत का ही नहीं पता। बिल्कुल इसी तरह से आज बहुत ज़्यादा मसीहों को इस रिलेशन की अहमियत का ही नहीं पता। मैं ये सब पे नहीं बात कर रही, क्योंकि बहुत से मसीही घराने कपल जो हैं वो बहुत खुदावंद में चल रहे हैं और उनके वसीला से ही खुदावंद का रहम और प्यार जो है इस दुनिया में कायम है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसे बहन भाई, ऐसे बुज़ुर्ग जो खुदावंद में अपने इस रिलेशन को निभा रहे हैं, वो ना सिर्फ दूसरों के लिए नमूना बने बल्कि दूसरों की रहनुमाई का वजह भी बने। हमें दूसरों को इनकरेज करना है। ऐसे कपल्स, ऐसे बच्चे, ऐसे साथी जो हैं जो कि इस रिलेशन को लेकर दुख उठा रहे हैं, हमेशा हमें उन्हें काउंसल करना है। वो कपल्स जो कि खुदावंद में बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली आयत में लिखा है कि अपने शौहरों की ताबे रहो। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है ताबे होने का आज, क्योंकि जो दौर है वो ख़ुद आज़ादी का है। जो राइट्स हैं उन पर बात की जाती है और एक औरत जो कि आज़ाद मर्ज़ी चाहती है, जो कि आज जदीद दौर की है, वो नहीं समझती इस लफ्ज़ को कि क्यों हम खावंद के ताबे रहें, उसमें वजह क्या है और ताबे होना क्या है। अब यहाँ पे ये हमें कलाम, पहली बात तो ये कि कलाम का हुक्म है। हम इस आयत को देखें तो पहले तो सीधी सी बात ये है कि ये खुदा का हुक्म है, इसलिए हमें खावंद के ताबे रहना है। यहाँ पर खावंद की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं अभी दी गई। हमें जो भी खावंद है उस वक्त यहाँ पे कि क्योंकि वो ऐसा है मैं उसके ताबे नहीं, क्योंकि वो वैसा है, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही। बीवियों को ये हुक्म है कि वो अपने खावंदों के
ताबे रहें। अब वजह क्या है ताबे होने की? ताबे होने की वजह जो है, क्योंकि शौहर बीवी का सर है और मसीह कलीसिया का सर। जैसे एग्जाम्पल दी गई है, जैसे बीवी का सर खामंद है, बिल्कुल सिमिलरली जो मसीह है वो कलीसिया का सर है। अब यहाँ पे मैं इस एग्जाम्पल को ज़रूर कोट करूँगी और इससे बात शुरू करूँगी कि यहाँ पर जैसे करके कलीसिया और खामंद को और शादी को शेयर किया गया है। तो आप ये देखें, आज हम ये सुनते हैं कि रैप्चर टाइम करीब है, और हमने कलाम में पढ़ा, बारहा ये ज़ाहिर किए बताया गया कि जो मसीह है, जो कि कलीसिया का दुल्हा है, वो दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। क्यों खुदा के कलाम में मसीह ने ख़ुद को दुल्हा कहा और कलीसिया को दुल्हन कहा? अब इन सिमिलैरिटीज़ को समझने की ज़रूरत है। पहले हम देखते हैं कि मसीह यीशु जब आसमान पर जानने वाले हैं, तो वो क्या कहते हैं कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास और बाप के पास, मेरे पास बहुत से मकान हैं, मैं वो तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। अब अगर हम इसे मशरकी कल्चर के तनाज़र में देखते हैं, तो यहाँ पर भी दुल्हा जो है वो पहले दुल्हन के लिए सारे इंतज़ामात करता है और फिर वो दुल्हन को लेके जाता है। उसे बरसरे रोज़गार दुनिया में देखा जाता है कि वो कमा सकता है, उसे संभाल सकता है, फिर उसको शादी के लिए हाँ की जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु ने जो दुल्हा की सूरत, इस वक्त हम दुल्हा और दुल्हन पे बात कर रहे हैं कि दुल्हा ने भी वहाँ पर जाकर आसमान पर तैयार किया जगह। अब वो दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। अब दुल्हन कौन है? क्योंकि जब हमने ये पहले रैप्चर वाली वीडियो में देखा कि रैप्चर के लिए क्राइटेरिया क्या है, जो खुदा के साथ, जो मसीह यीशु के साथ वफादारी के साथ उसके हुक्म पर अमल करता है, वो बरगज़ीदा, वो चुने हुए लोग जो हैं वही सिर्फ रैप्चर में उठाए जाएंगे, वो दुल्हा के साथ जाएंगे। अब आप दुनियावी तौर पे देखते हैं कि दुल्हा और दुल्हन जब इस रिश्ते में बनते हैं, तो दूल्हा जब बारात लेकर आता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ दुल्हन को लेके जाता है। आप मुस्कुरा रहे होंगे कि इसमें कौन सी ऐसी बात है। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि दुल्हा कभी भी, जो उस दुल्हन के पीछे उसके माँ बाप होते हैं, उसके बहन भाई होते हैं, उसके ख़ानदान के चाचे ताए मामू रिश्तेदार होते हैं, वीडियो वाले होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनमें से किसी को भी नहीं लेके जाता। नेवर। वो सिर्फ दुल्हन को लेके जाता है। और दुल्हन को क्यों लेके जाता है? क्योंकि दुल्हन के साथ वो उस ओथ को लेता है। वो दोनों मियाँ बीवी एक वादे में बंधते हैं, वो उस वादे को दोहराते हैं और इस बात का अहद बांधते हैं सबके सामने कि हाँ, हम मरते दम तक, यानी कि हम किसी ख़ास टाइम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, दुख सुख में मरने तक हम एक दूसरे के साथ इस अहद में बंध गए हैं। इस अहद की वजह से दुल्हा जो है वो दुल्हन को साथ लेके जाता है। इसी तरह से खुदावंद यीशु जो है वो जब अपनी दुल्हन को लेकर आएगा, तो वो उस अहद में, उस वादे में जो बंधे हैं, जो उस वफादारी में बंधे हैं कि हम ज़िंदगी के आखिरी सांस तक तेरे ही कहलाएंगे, तेरे साथ ही चलेंगे, वो उनको अपने साथ लेकर जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि शादी का रिश्ता ही क्यों खुदावंद यीशु ने चुना, आज शादी क्यों उस खुदा की नज़र में इतनी पाक है, ये समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी कि आप ये देखें कि आज आप बिल्कुल फ्री माइंडेड होके, बग़ैर, अगर आपकी बीवी के साथ कोई हर्ट्स हैं या खामन के साथ हर्ट्स हैं, उन सब चीज़ों को एक तरफ रख कर सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को सुने जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ। आप ये देखें कि आपके माँ बाप का रिलेशन जो है, बहन भाइयों का जो रिलेशन है, कोई भी और रिलेशन है, उसके लिए आपने ज़िंदगी में कभी भी वादे नहीं लिए, कभी भी कोई ओथ नहीं लिया, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है, उसमें ओथ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस रिलेशन में आप ओथ लेते हैं, इस रिलेशन को आप चूज़ करते हैं कि हाँ, इस लड़की से मैं शादी करूँगा, इस लड़के से मैं शादी करूँगी। माँ बाप बहन भाई की आपके पास कोई चॉइस नहीं होती कि हाँ, ये मैं माँ लूँगा, ये माँ बहन लूँगा, ये भाई होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मियाँ बीवी में आपकी सिलेक्शन शामिल होती है। आप सेलेक्ट करते हो कि अपनी मर्ज़ी को इस्तेमाल करते हो। सेलेक्ट से कहीं बढ़कर मैं वर्ड यूज़ करूँगी, आप अपनी फ्री विल इस्तेमाल करते हो।
اگر آپ کہتے ہو کہ یہ شادی تو بائی فورس کروا دی گئی، کسی وجہ سے کروا دی گئی، تو وہاں پہ بھی آپ کا ڈیسیژن تھا یس اور نو کہنے کا. سو آپ نے الٹیمیٹلی اپنے ڈیسیژن سے اس رشتے کو قائم کیا. یہ کسی اور رشتے میں ایسی بات نہیں، اس لیے یہ ریلیشن یونیک ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس ریلیشن میں اور اس کی یونیکنیس کیا ہے، کہ یہاں پر جو اگر ہم اس آیتوں کو اور پڑھیں تو ہمیں لمحہ بلمحہ اس کی جو اور اہمیت کا پتہ چلتا جائے گا، کہ یہاں پر بیوی کا جو سر ہے وہ خاوند ہے، یعنی کہ ایک ہائرارکی دی گئی ہے. آج جو میں کہوں گی کہ جو کنفیوژن کی وجہ ہے وہ جب کہا جاتا ہے کہ برابری کا رشتہ، اس میں کوئی شک نہیں، میں کوئی فنیٹک ہو کر یہ بات نہیں کر رہی، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی جس سے آپ کو اعتراض ہو. میں خود بیوی ہوں، عورت ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ بیوی اور خاوند کی برابری کیا ہے، ہائرارکی، اور کلام کے مطابق ہائرارکی کیا ہے. یہاں کہا گیا کہ بیوی جو ہے وہ خاوند کے تابع رہے، اس کو اوبے کرے، اس کو اسسٹ کرے، اس کی مدد کرے، اس کو اور کیونکہ جو خاوند ہے وہ اس کا سر ہے، ہیڈ ہے، کیونکہ جیسے مسیح کلیسیا کا. اگر تو آپ مسیحی ہیں، اس وقت میں اپنے بیٹے بیٹی سے، بہن بھائی سے بات کر رہی ہوں جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اگر آپ مسیح کو اپنا ہیڈ سمجھتے ہیں، اگر آپ مسیح جیسا بننا چاہتے ہیں، اگر اس کے کلام سے پیار کرتے ہیں، تو آپ نے اس کو ویسے ہی کاپی کرنا ہے. اس نے کہا کہ جیسے مسیح ہمارا ہیڈ ہے ویسے آپ نے اپنی بیوی کا ہیڈ بننا ہے. مسیح نے اپنی جان دی. ہم آگے دیکھتے ہیں، مسیح کلیسیا کا سر ہے، وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں، ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں. اے شوہرو، اب ہسبینڈس کے لیے ہے، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا. اب یہاں پہ جیسے جو ورڈ دیا گیا ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم اس بات کو بالکل نکال دیتے ہیں کہ یہ ہسبینڈ کا جو رول ہے وہ مسیح یسوع نے جس طرح سے اپنی کلیسیا سے محبت کی، اپنی جان دی، اپنی کیئر کی، اور اکیلا ابھی بھی نہیں چھوڑا، پاک روح کا ساتھ دیا، یہ رول ہے ہسبینڈ کا. پھر تاکہ اس کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے. اب یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پانی سے غسل دے کر پاک صاف کر کے، پاک صاف ہو کے مسیح یسوع آئے گناہوں سے دھل کر، جو ہمارے گناہ لیے تھے، اور ہمیں بھی وہ پاک صاف کرتا ہے اپنے خون کے تھرو. اب یہاں پہ غسل کی بات میں کہوں گی تو یہ دیکھیں، جو دنیاوی شادی ہے یہ ٹوٹلی سمبولک ہے اسی بات کی، جس طرح ہم مسیح میں جاتے ہیں، جس طرح ہم ہیمنلی بادشاہی میں جاتے ہیں. شادی سے پہلے جو کھارے کی رسم لڑکی کی طرف لڑکے کی طرف کی جاتی ہے، اس کا باقی کسی ریلیشن میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آج وہ نہا رہے ہیں، آج ان کے ساری سیلیبریشن ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ کیا جاتا ہے. جب دلہا اور دلہن ایون شادی سے پہلے بھی نہاتے ہیں، ایک کلینزنگ کا جو عمل چلتا ہے، وہی انٹرسٹ، وہی سیم آپ اس کا شبیہ دیکھیں جو کہ یہاں پر خداوند یسوع نے کیا کلیسیا کے لیے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو. دلہن کو بھی یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ بالکل پاک اور صاف ہو. ایون وائٹ ڈریس اسے دیا جاتا ہے پاکیزگی کے نشان میں. اور خداوند یسوع نے اپنی جان دے کر اپنی دلہن کو پاک صاف کیا. اپنی دلہن کے پیورٹی کے لیے اس نے اپنے خون سے غسل دیا، پاک صاف کیا، تاکہ وہ اس نکاح کے کیا کہتے ہیں سیکرامنٹ میں شامل ہو سکے. کون سے نکاح میں؟ جو مسیح یسوع کے، کیونکہ دلہا ہے اور ہم دلہن ہیں. سو جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آر یو میرڈ، کیا آپ مسیح کے ساتھ شادی شدہ ہیں؟ شادی شدہ کیا ہونا ہوتا ہے کہ ایک وعدے میں بندھنا ہوتا ہے، ایک اوتھ میں آنا ہوتا ہے کہ ہم دکھ سکھ میں، ہر آزمائش میں، خوشی میں، تنگی میں، بھرپوری میں، ہر حال میں اس کے ساتھ رہیں گے. اور یہی اوتھ جو ہے ہمیں خداوند یسوع کے ساتھ لینا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں دلہن کو پہلے پاک کیا ہے کہ اب میرے ساتھ اس اوتھ میں چلو. اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں. جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی، بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے، جیسے مسیح کلیسیا کو.
اس لیے ہم اس کے بدن کے عضو ہیں۔ اب یہاں پہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں، کس کے؟ مسیح یسوع کے۔ اور وہ ہم پیدائش میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ خدا کے کلام بتاتا ہے کہ آدم اور حوا کو کہا کہ اب یہ دو نہیں بلکہ ایک بدن ہے۔ اور یہاں پہ بھی میاں بیوی کو بھی ایک بدن کہا ہے۔ کسی اور ریلیشن میں آپ یہ نہیں سن سکتے، سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ہی اور رشتہ جو ہے وہ ایک بدن نہیں ہے۔ کوئی اور رشتہ آپ سوچ لیں، کوئی اور رشتے کو یہ پریولیج نہیں ہے، لیکن میاں اور بیوی کو یہ ریلیشن دیا گیا ہے کہ وہ دو بدن ایک جان ہوتے ہیں، جو کہا جاتا ہے۔ اب جو سب سے کی ورس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، 31 آیت، اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ اب یہاں پر جو اکثر کنٹروورسیز پیدا کی جاتی ہیں اور ہوتی ہیں، جب ہم کلیسیا کو اور مسیح کو نہیں سمجھتے تو ہمیں اس آیت کو بھی سمجھ کبھی نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر جو خود کہا ہے، یہ بھید تو بڑا ہے۔ کسی اور ریلیشن کے لیے کبھی یہ نہیں کہا کہ ماں باپ، بہن بھائی، چاچے تائے، پھپھو ماسی، اس میں بڑا بھید ہے، کسی ایسے ریلیشن میں نہیں کہا۔ میاں بیوی کے ریلیشن میں کیوں یہ کلام میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ بھید تو بڑا ہے، یہ ایک بہت ڈیپ ریلیشن ہے۔ یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ بس ادھر سے کوئی اٹھ کے آ جائے، ادھر سے ایسا، یہ بہت ڈیپ ہے۔ اس کو سمجھنا، جب تک ہم کلیسیا اور مسیح کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں شادی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ آج میں ان تمام بہن بھائیوں سے، بچوں سے بات کر رہی ہوں جو واقعی کلام سے پیار کرتے ہیں اور خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ انہیں پہلے شادی کے ریلیشن کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں، اگر وہ شادی کرنے والے ہیں، تو خدا را اس ریلیشن کو پہلے سمجھیں، اس بھید کو انفولڈ کریں۔ یہاں پہ لکھا ہے یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں، بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ اب یہ بھید کیا ہے؟ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھید ہے کہ دو ہیں لیکن وہ ایک کنسیڈر کرتے ہیں، کہ دو جسم تو ان کے دو ہیں لیکن وہ ایک ہیں۔ جیسے مسیح یسوع میں ہم ایک ہوتے ہیں۔ پولس کیا کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، یعنی کہ پولس اور مسیح ایک ہو گئے، مسیح اس میں زندہ ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی دو جسم ہیں لیکن وہ ایک ہوتے ہیں، سوچ، خیال، فیصلے، پریورٹی میں۔ اب یہاں پر جو اس آیت کو لکھا گیا ہے کہ وہ ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی کے ساتھ ملا رہے گا، اس کلام کا لفظی مطلب نہ نکالیں۔ اس کا جو ریما ہے، جو خدا نے کلام کیا ہے، جو اس رشتے کو بیان کیا ہے کہ پریورٹی فرسٹ جو ہے وہ خاوند کے لیے بیوی ہے اور بیوی کے لیے خاوند ہے۔ ایسا نہیں ہے یہاں پہ وہ بات کر رہا کہ ماں کی نہیں خدمت کرنی، باپ کی نہیں دیکھنی، وہ تو خود 10 احکام میں ماں باپ کی عزت کی بات کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے یہ بھید ہے، اس بھید کو سمجھو۔ اور بھید کو تب سمجھا جاتا ہے جب کہ اس کو میڈیٹیٹ کیا جاتا ہے، اس کو خدا کے ساتھ، پاک روح کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ میں میاں اور بیوی کے رول پر نیکسٹ پھر ویڈیو میں بات کروں گی، وہ ایک سیپریٹ سمجھنے کی بات ہے کہ کلام کے مطابق بیوی کا کیا رول ہے اور خاوند کا کیا رول ہے، وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن اس وقت میں شادی کے رشتے کی اہمیت پہ بات کر رہی ہوں کہ اس بھید کو سمجھتے ہوئے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ خداوند ہم پر وہ بھید ظاہر کر۔ وہ بھید کیا ہے؟ ایک ہونا، وننس۔ کیا کبھی اس رشتے میں کوئی ماں آ جاتی ہے یا باپ آ جاتا ہے یا چاچا یا تایا یا دوست یا جاب یا دولت یا اپنا آپ، تو کیا وہ پھر رشتہ وہ وننس ہوگی جس بھید کی یہاں بات کی جا رہی ہے؟ آج یہ رشتہ اسی لیے بلیڈ کر رہے ہیں میرے بہن بھائیوں، میرے بچوں، کیونکہ آج اس جو یونٹی ہے میاں اور بیوی، اس کے بیچ میں جب کوئی اور آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پریورٹی کی بات کر رہی ہے، نئے نویلے شادی شدہ جوڑوں سے میں بات کر رہی ہوں، خاص طور پر آپ کو یہ شروع میں ہی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی پہلی پریورٹی آپ کی بیوی ہے، آپ کی پہلی پریورٹی آپ کا خاوند ہے، اور آپ نے اپنے بیوی سے محبت اپنی مانند کرنی ہے، اور آپ نے اپنے خاوند سے ڈرنا ہے جیسے خداوند سے ڈرتے ہیں۔ جب آپ ایسا کریں گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ خدا نے ہمیں جوڑا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ خدا نے جوڑا ہے، خدا جوڑ کے ایسے ہی تو نہیں چھوڑتا جا رہا روبوٹ، وہ اس بھید کو بیچ میں انسرٹ کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ جس طرح مسیح اور کلیسیا ہے، اسی طرح سے میاں بیوی بھی دو ہوتے ہوئے ایک ہوں۔
جب وہ ایک دوسرے کی کیئر کریں گے، جب وہ، اور یہ باقی جو ریلیشن ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ارد گرد اگر آپ کے کسی بھائی کی، کسی بہن کی، کسی بچے کی شادی ہوئی ہے ابھی، تو پلیز آپ اس بات کو سمجھیں کہ ان کو اپنی زندگی شروع کرنے میں مدد دیں، ان کے ڈیسیژنس خود نہ کریں، ان کی پرائیویسی کو شیٹر نہ کریں، ان کے ڈیسیژنس کو ڈس آنر نہ کریں، ان کو فریڈم دیں، انہیں اجازت دیں کہ وہ زندگی کو شروع سے خود چلائیں، کیونکہ یہ جب وہ خود سے زندگی کو فرسٹ پریورٹی دے کر چلائیں گے، نہ صرف وہ شادی خوشحال ہوگی بلکہ وہ ان دونوں کے وسیلہ سے وہ گھرانہ، وہ ماں باپ، وہ بہن بھائی برکت پائیں گے۔ کیونکہ اگر ہم ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے، اگر ہم ان کے بیچ میں وہ رکھنے قائم کریں گے، تو نہ صرف وہ دونوں میاں بیوی سفر کریں گے بلکہ خدا ہمارے اوپر سے بھی وہ بلیسنگس اٹھا لے گا، جو کہ ہم اس کپل کو آگے مسیح میں چلنے میں رکاوٹ دیں گے۔ کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے، کلام کے تھرو اگر یہ کلام میں پڑھتی ہوں تو مجھے اپنے بچے کو، اپنے بہو کو، اپنے داماد کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے تاکہ وہ اس شادی کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں۔ ایسا نہیں کہ میں اپنے داماد کو یا بہو کو کہوں کہ پہلے مجھے دیکھو، پہلے میری پریورٹی ہے، پھر تم اپنے خاوند کو یا اپنی بیوی کو دیکھو۔ کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بھید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جن کو خدا نے جوڑا ہے، جن کو خدا نے ایک ہونے کا کہا ہے، تو اس کی ہمیں کیا کہتے ہیں، بھید کو، اس کی ڈیپتھ کو، اس کا اسپرچل میننگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ اسپرچل میننگ دیے گئے ہیں، اور وہ یہ شادی جو ہے، یہ ریلیشن جو ہے، یہ تمام رشتوں سے ڈیفرنٹ ہے، یہ تمام رشتوں سے مختلف ہے، یہ بالکل ویسا ہے جیسا خداوند یسوع اور کلیسیا ہے۔ اگر تو آپ واقعی وہ کلیسیا ممبر ہیں جو کہ مسیح یسوع کے ساتھ بادلوں پہ اٹھائے جائیں گے، جو اس کے وعدے میں قائم و دائم ہیں، تو آپ اب شادی کے رشتے کو بھی سمجھنے میں اور سمجھانے میں بھی مددگار ہیں۔ میں آپ سے جو نئے کپل ہیں ان سے ضرور کہوں گی کہ اس کلام کو سمجھیں اور پہلی پریورٹی اپنے خاوند کو اور اپنی بیوی کو دیں، اور جو بزرگ ہیں اور جو بہن بھائی اور دوسرے ساتھی رشتہ دار ہیں، میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے نئے کپلز کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں، اس بھید کو سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ کریں، کیونکہ یہی کلیسیا کا کام ہے۔ جب ہماری کلیسیا کی جو اکائی ہے، ہسبینڈ وائف، جب وہ بلیس ہوں گے، جب وہ اس بھید کو سمجھیں گے، جب وہ ان حکموں کے مطابق چلیں گے، تو چرچ فلرش ہوگا۔ جب چرچ فلرش ہوگا تو اس کی دلہن گلوریفائی کرے گی، تیار ہوگی، اور پھر ہمارا خداوند یسوع ہمیں جلد لینے کے لیے آئے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کلام سے برکت پائی ہوگی، اور اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، اگر آپ کو میرٹل کاؤنسلنگ سے متعلق کوئی بات کرنی ہو، تو پلیز آپ ضرور مجھے میسج کریں، ای میل کریں، اور کال بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے میاں بیوی جو ہیں وہ اپنے گھر میں، اپنے دلوں میں شادی کو لے کر صرف دعا کے ساتھ شروع کریں، زندگی کو دعا کے ساتھ شروع کریں، زندگی میں ہر بات کو دعا کے ساتھ کریں، اور ایک دوسرے کو پریورٹی دیں۔ آپ کی رسپانسبلٹی پہلی جو ہے وہ بیوی ہے اور خامند ہے، ان سے محبت کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کی بیل بھی پریس کریں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ سب کو برکت ملے۔ خداوند آپ سب کو بلیس کرے۔ بی بلیسڈ، بی انکریجڈ۔